السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ النور ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیت مقدسہ نمبر 32 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ دروس میں آیت مقدسہ نمبر 31 میں اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں معاشرے کے اندر کس طرح ایک دوسرے کو ملنا ہے، ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، کیا اعزاز، اکرام اور آداب معاشرت ہیں، رہنمائی ارشاد فرمائی، اور ہر مرد کو اور عورت کو، دونوں کو کچھ قوانین اللہ نے سکھلا دیے۔ مقصد یہی تھا کہ ان قوانین کے ذریعے جو معاشرت تشکیل پائے وہ مہذب ہونی چاہیے، پاکیزہ ہونی چاہیے، اس میں کوئی عیب یا کسی قسم کی خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہترین معاشرہ تشکیل دیں اور پھر اس معاشرے میں ترقی بھی کریں۔ اس کے جتنے ارتقائی مراحل ہیں، ہم ہر مرحلے میں آگے بڑھیں اور آنے والے وقت کی پلاننگ کریں، فیوچر پلان کریں اس میں، تاکہ بہترین معاشرہ تشکیل پائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے مرحلہ وائز جتنے بھی قوانین ارشاد فرمائے، ہم نے 4-5 وہ دروس میں سیکھے ہیں اور سمجھے ہیں، اور آخر میں اللہ رب العزت نے بہت جامع الفاظ ارشاد فرمائے تھے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا۔ اے ایمان والو، اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرتے رہیں۔ کیوں؟ اللہ کے بغیر ہم کبھی بھی بہترین معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتے۔ اللہ کی رہنمائی بھی ضروری ہے، اللہ کی مدد بھی ضروری ہے، اللہ رب العزت ہر اعتبار سے سرپرستی ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم شیطان اور شیطانی جماعتوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ناتواں ہیں، وہ صرف ایک ہی طریقہ کار ہے کہ اللہ کی مدد ہو، اللہ کی سرپرستی ہو، پھر ہم بچ سکتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی کمی، کوئی سستی اور غفلت ہم سے رہ گئی ہے تو پھر اللہ کے سامنے توبہ کیجئے اور توبہ کر کے اپنی اس سستی اور غفلت کی معافی مانگ لیجئے۔ میرے عزیزو،
ایسا معاشرہ جس میں اللہ کی رٹ ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی، وہ مثالی معاشرہ کہلائے گا، وہ انسانی فطرت کے مطابق تشکیل پائے گا۔ اور یاد رکھیے یہی معاشرہ نتائج پیدا کرے گا۔ یعنی کون سے نتائج؟ انسانی اقدار کے قیام کے نتائج۔ انسانیت اپنی سوسائٹی میں بہترین کردار ادا کرے گی، انسانی معاشرہ بہترین کردار ادا کرے گا۔ لوگ ایسے مل جل کے رہیں گے جس طرح ایک جسم ہے، ایک جسم کی مانند سوسائٹی ہوگی۔ چنانچہ یہی اللہ کا تقاضا ہے، اللہ کی ڈیمانڈ ہے، اور اللہ رب العزت اس کے قوانین تشکیل فرما رہے ہیں۔ آج آیت مقدسہ نمبر 32 میں اللہ رب العزت نے پھر نکاح کو عنوان بنا کر ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ سوسائٹی میں کوئی بھی فرد جو موجود ہے اس کے لیے نکاح ضروری ہے، اور اللہ حکم دے رہے ہیں وَأَنْكِحُوا، اور نکاح کر دو الایاما، وہ لوگ جو بغیر شادی کے ہیں، منکم، تم میں سے۔ اس پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے ہر اس فرد کے لیے نکاح کو ضروری قرار دے دیا ہے جس کی یا تو شادی ہوئی نہیں ہے، ابھی اس کی شادی ہونی ہے، شادی ہو گئی اور خاتون وفات پا گئی، یا خاتون کا مرد وفات پا گیا تو پھر بھی شادی ضروری ہے، یا شادی ہونے کے بعد طلاق کا معاملہ ہو گیا اور وہ مرد فارغ ہو گیا، خاتون بھی فارغ ہو گئی، طلاق ہو گئی، اب دونوں فارغ ہیں۔ ان سب کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ ان کا نکاح کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی، 3 کاموں میں دیر نہ کرنا۔ نماز فرض جب وقت آ جائے فوراً ادا کرو، جنازہ جب موجود ہو تو اس میں شامل ہونا چاہیے، اور اسی طرح وہ مرد یا عورت جن کی شادی ابھی ہونی ہے، جب ان کا کف مل جائے، یعنی اس جیسا رشتہ مل جائے، تو فوراً شادی کرو۔ اللہ رب العزت نے یہاں بھی یہی حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہے، یا کوئی مرد کی شادی ہو گئی لیکن اب وہ بغیر خاتون کے ہے، بیوہ عورت وفات پا گئی یا طلاق ہو گئی، یا اسی طرح عورت بغیر خامند کے ہے کہ عورت کا خامند وفات پا گیا یا اس کو طلاق ہو گئی، اب ایسی شکل میں ان کا نکاح کر دو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، سوسائٹی میں ایک وہ لوگ بھی ہیں جو غلام ہیں یا لونڈیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ اگر کوئی غلام اور لونڈی بھی یا چاہتے ہیں کہ وہ آزادی حاصل کریں اور نکاح کریں تو ان کا بھی نکاح کروا دیجیے۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ مفلس ہیں، یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا۔ اگر سوسائٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں، یہ مسئلہ توجہ سے سننے والا ہے، کہ وہ نکاح کی صلاحیت تو رکھتے ہیں لیکن مالی اعتبار سے وہ نکاح کے پیسے اور رقم ان کے پاس نہیں ہے،
تو عام طور پر رسم اور رواج یہی ہے کہ ہم ان کی شادی نہیں کرتے. کیوں؟ بچہ برسر روزگار نہیں ہے، اس کے پاس مالی وسائل نہیں ہیں، اور ہمارے ہاں تو مالی وسائل ہوتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ مالی وسائل نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے سوسائٹی کی جو عصمت اور عفت ہے، اس کا جو معیار ہے، ادب و احترام ہے، اکرام ہے، اس کو پیش نظر رکھا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں آپ ان کی شادی کر دیں، اللہ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دیں گے. یہاں بے شمار اب بحث ہے، احادیث بھی ہیں اس سلسلے میں، لیکن ہمارا ایمان ہونا چاہیے میرے عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں. جب اللہ کا یہ حکم ہے اور شادی کا وقت ہے مرد کا، عورت کا، اگر کوئی چھوٹے موٹے وسائل نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، تو آپ شادی کر دیں، اللہ اسباب پیدا فرما دیں گے. اس کی بے شمار مثالیں ہیں، کسی وقت پہ ہم ذکر کریں گے، یہاں تو وقت کم ہے. واللہ واسع علیم. اللہ نے اپنی دو صفات یہاں ارشاد فرمائی ہیں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کشائش والے ہیں، واسع ہر اعتبار سے کھلے ہیں یعنی دینے والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں، یعنی اللہ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ دینے والے ہیں. ہم نے صرف عمل کرنا ہے. ہمیں اللہ کی بات کو سمجھنا چاہیے، اعلیٰ شعور حاصل کرنا چاہیے. اللہ جو قوانین ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں، ان قوانین کو سمجھ کر ان پر عمل کرنا چاہیے. یقیناً آپ دیکھیں گے اللہ نتائج پیدا فرمائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے. توبہ کا ذکر ہوا تھا، تو توبہ کے جو الفاظ ہیں وہ عربی میں جو استغفار ہے وہ الفاظ ہمیں دہراتے رہنا چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پانچواں کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ. یہ مختصر سا کلمہ ہے، اکثر ہمارے عزیزوں کو، بھائیوں بہنوں کو یاد ہوتا ہے. اگر یہ کلمہ یاد کر لیا جائے اور اس کا ذکر کرتے رہیں تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اس کے بڑی فضیلت ہے. اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.